السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے انشاءاللہ ہم سورہ شعراء کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں، لفظی معنی، گرامر، تفسیر سب لے کر چلتے ہیں۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ كَذَّبَتْ عَادٌ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہم کل سے پڑھے نوح علیہ السلام کا ذکر۔ اب ایک آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر آگے کی آیت میں ہود کی قوم میں یعنی عاد کی قوم میں ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجے۔ چلیے اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَبِزِدْنِي عِلْمًا، اب یہاں پر نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے۔ ان بے شک فی ذالک، فی میں ذالک، اس میں لآیا، حمزہ یا ہا، آیا البتہ نشانی ہے۔ کس میں؟ یہ نوح علیہ السلام کے قصے میں، یعنی وہ کشتی کو اللہ تعالیٰ کیسے بچائے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ہم پڑھے ہیں نا، کیسی وہ کشتی تھی، اور اس میں ایمان والے بیٹھے تھے، وہ بیٹھے تھے، 80 ایمان والے تھے، اور اس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس تھے، اور اس میں اوپر جو جگہ تھی پرندوں کی، بیچ میں انسان کی، اور آخر میں جانور۔ اور یہ کشتی چلی اللہ کے اذن سے، اور جودی پہاڑ پر یہ رکی، اور وہاں پر جو بارش برسا، جس کی وجہ سے وہ جتنے لوگ تھے وہ پورے پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ ان کے بڑے بڑے مکانات سب ان کے غرق ہو گئے، کیونکہ وہ بہت غرور تکبر کرتے تھے۔ ایسے غرور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے، دفن کر دیتے ہیں زمین میں۔ تو اب آرام سے یہ کشتی چلی۔ اب نوح علیہ السلام چلے، کئی مہینوں کا سفر تھا، 1 مہینے کا کہا جاتا ہے، 40 دن کہا جاتا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر رکی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام ایک فاختے کو بھیجتے ہیں تاکہ زمین کی کچھ خبر لائے، کیونکہ ہر طرف بارش ہی بارش ہو رہی تھی۔ اور یہ اب انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، بشر تھک بھی جاتا ہے نا وہ کشتی میں، تو پھر نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرے، اور پھر سب سے پہلے فاختے کو بھیجے، پھر اس کے بعد کبوتر کو بھیجے، اور ایک کبوتر آیا، اپنے منہ میں، اپنی چونچ میں تھوڑی سی گھاس لے کر آیا، اور اس کے پیروں میں کیا تھا کہ یہ مٹھی لگی ہوئی تھی۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ اب ہم زمین پر جانے والے ہیں۔ جب زمین کو لگی وہ کشتی، اور سب خوش ہو گئے، اور نوح علیہ السلام اللہ کا بہت شکر ادا کرے، اور قوم والے وہاں سے اتر گئے، اور پھر وہاں سے نئی نسل پیدا ہوئی۔ اب یہ دا اینڈ ہو گیا۔ اب یہاں پر ہود علیہ السلام کا ذکر ہم پڑھیں گے، چلیے سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، رَبَّكَ، بابا رب اس کا روٹ ہے، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ، یعنی ہوا کی ضمیر رب کی طرف جا رہی ہے، وہ رب ایسا ہے، عزیز الرحیم، کیسا ہے وہ رب کہ بہت ہی زبردست رحم کرنے والا ہے، بہت ہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 123 پڑھے ہم، 121 ہو گیا، اب 122 ہمارا چل رہا ہے۔ وہ اللہ ہے، عزیز الغالب ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، زبردست ہے۔ اس کی صفات میں بہت سارے معنی ہم لے سکتے ہیں، زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کذبت، کاف دا با، کذبت جھٹلائی۔ اب ان کی قوم کیسے جھٹلائی؟ عاد قوم کا نام ہے، ان کے جدۂ اعلیٰ کا نام تھا، ان کے دادا کا نام تھا، اور وہ دادا کے نام سے قوم کا نام عاد پڑ گیا۔ اب عاد کی قوم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہود علیہ السلام کو بھیجے نبی بنا کر۔
اور وہ انہی کے بھائی کہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ قوم والوں میں ہی یہ پلے بڑے رہے، اور اسی لیے انہی میں سے، وہ قوم میں سے ایک بھائی کو اٹھائے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر۔ کذبت، انہوں نے جھٹلایا، عاد قوم نے، قوم کا نام ہے للمرسلین، را سین لام رسل، مرسلین یہ یانون جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ عاد قوم کا نام ہے، بار بار کہہ رہی ہوں۔ اور جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اب ہود علیہ السلام دین کا کام کر رہے ہیں وہاں پر آ کر۔ جب قال، کہا، کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا، قاف واو لام اس کا روڈ ہے، لہم ان سے، یعنی قوم سے کہے، یہ ہود علیہ السلام، اخوہم ان کے بھائی، ابھی میں بولی ہوں انہی کے بھائی، یعنی قوم میں سے اللہ تعالیٰ انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قوم میں سے ایک بھائی کو نبی بنائے، وہ ہے ہود علیہ السلام۔ اور وہ انہی کے قوم میں سے اٹھ کر کہنے لگے، ہود علیہ السلام، الا یہ کہ نہ، تتقون، وقی واو قاف یا وقی، تتقون تا مضارع ہے، کیا تم ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں؟ وہ لوگوں کو غرور تھا، تکبر تھا، اللہ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ اب یہاں پر کچھ محل ڈالی، دیکھیے وہ لوگوں کو غرور تھا، پہاڑوں پر اپنا گھر بناتے تھے، کیسے خوبصورت نقش و نگار ہے، دیکھیے خوبصورت، اس جیسے گھر ہوتے ہوں گے، تو ان کا گھر پر غرور تھا، جو ان کی بنوٹ ہے، ان کی کاریگری ہے، اور ان کے ہاتھوں پر، ان کے جسم پر وہ بہت غرور تکبر کرتے تھے، اپنے گھر پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر بہت غرور کرتے تھے۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ ہم کل کے ویڈیو میں پڑھیں گے، اور آج کے ویڈیو میں تو ہم نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں پڑھے، تھوڑا سا جانے ہود علیہ السلام کے قوم کے بارے میں۔ چلیے چلتی ہوں، سبق اتنا ہی رکھنا چاہ رہی ہوں، دعا پڑھتی ہوں، سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔